السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک مکمل اور وضاحت کی ہے کہ آیا شیعہ حضرات کافر ہے یا نہیں، کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگانا کیسا ہے، ان کی حقیقت کو بالکل وضاحت کی اور واضح کی ہے۔ تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان۔ ایسے ہیں ہمارے ہاں وہ اس طرح کے انتہا پسند کہ جو ان اختلافات کی وجہ سے کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ سب کا معاملہ تو نہیں ہے، انتہا پسندی بھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، ہمارے ہاں ایک کلرجی ایک پیشہ بن گیا ہے جو کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان خرابیوں کا علاج کرنے کی سوچیے، اور اس میں جو بھی آپ رول پلے کر سکے اس کو پازیٹیو رول کو اختیار کیجیے۔ باقی تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا تو اس دنیا میں مسلمان جنہیں بھی سمجھا جاتا ہے وہ ایک ہی ملک ہے، وہ ایران ہے۔ اگرچہ آپ کہہ نہیں سکتے، یہ بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اندر خانے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ جو ساری دھمکیاں تھیں کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ سب ختم ہوئی چیزیں، اس لیے کہ وہ اب اصل میں انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر ہی ایک کاؤنٹر ریولوشن اٹھا دیں، تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران اکثر و بیشتر جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، خاص طور پر عرب جتنے بھی ہیں وہ سب امریکہ کے ہاتھ میں بکے۔ ہمارے بھی، ہمارا مشرف بھی تھا اور اب یہ بھی ہے، یہ بھی سب یہ تو آئے ہی امریکہ کے این او سی، این آر او بھی اور این او سی بھی سمجھیے وہ انہی سے لے کر آئے نا۔ تو یہ ساری خرابیاں اپنی جگہ ہیں، ان خرابیوں کو مانیے، سمجھیے، آئیڈینٹیفائی کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ان کو انڈو کرنے میں آپ اپنا پرسنل کوئی رول پلے کریں۔ آپ کسی ایسے گروہ کو تلاش کیجیے جو ان چیزوں سے بلند ہو، جو ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا ہو، جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے ان کے اوپر بات کرتا ہو، جو یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو، ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور ہمت دے۔ جی